اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں، اور آج بھی ہم قرآن کی بات کر رہے ہیں، یعنی قرآن کی تفسیر انشاءاللہ مختصر ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں۔ سورہ اعراف کی طرف آ جائیے، پارہ 9 سورہ اعراف آیت نمبر 175۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ اور اے نبی، انہیں اس کا احوال سناؤ، ہم نے اپنی آیتیں عطا فرمائیں تو وہ ان سے صاف نکل گیا، تو شیطان اس کے پیچھے لگا تو وہ گمراہوں میں سے ہو گیا۔ ناظرین، یہ کون تھا، کیا تھا اور کیا واقعہ ہے؟ اب اسے ذرا سماعت کیجئے گا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں یہ شخص تھا، اور کہتے ہیں کہ اس سے مراد بلعم بن باعورہ ہے۔ بلعم بن باعور بھی کہتے ہیں، باعورہ بھی کہا جاتا ہے، کہ موسیٰ علیہ السلام نے جبارین سے جنگ کا قصد و ارادہ فرمایا اور سرزمین شام میں نزول فرمایا، تو بلعم باعور کی قوم اس کے پاس آئی اور اس سے کہنے لگی، اچھا یہ بڑا نیک پرہیزگار اور مستجاب الدعوات تھا، اسی لیے فرمایا کہ ہم نے اسے نشانی عطا فرمائی۔ تو کہا کہ موسیٰ علیہ السلام یہاں پر تشریف لا رہے ہیں، ان کے ساتھ ایک کثیر لشکر ہے، وہ یہاں آئے ہیں اور ہمیں اپنے بلاد سے، اپنے شہروں سے نکالیں گے، اور بجائے ہمارے بنی اسرائیل کو اس سرزمین میں آباد کریں گے۔ تیرے پاس اسم اعظم ہے، اس کے پاس اسم اعظم تھا، جو دعا کرتا قبول ہو جاتی ہے، تیری دعا قبول ہوتی ہے، تو نکل اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر کہ اللہ تعالیٰ انہیں یہاں سے ہٹا دے۔ بلعم باعور نے کہا کہ تمہارا برا ہو، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور ان کے ساتھ فرشتے ہیں، یہ ایماندار لوگ ہیں، میں کیسے ان پر جو ہے وہ بددعات کروں؟ میں جانتا ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کا مقام و مرتبہ ہے، اگر میں ایسا کروں تو میری دنیا اور آخرت تباہ و برباد ہو جائے گی۔ قوم اس سے اصرار کرتی رہی، اور یہاں تک کہ بلعم باعور نے کہا کہ میں اپنے رب کی مرضی معلوم کر لوں۔ اس کا یہ طریقہ تھا کہ جب کوئی دعا کرتا پہلے مرضی الہی معلوم کرتا، خواب میں اس کا جواب اسے مل جاتا، چنانچہ اس مرتبہ بھی ایسا ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ہمبرائیوں کے خلاف جو ہے وہ بددعا کرنے کے لیے اس نے استخارہ کیا، تو اسے جواب آیا کہ دعا نہ کرنا، بددعا نہ کرنا۔ اس نے قوم سے کہہ دیا کہ میں نے اپنے رب سے اجازت چاہی تھی مگر مجھے ممانعت فرما دی گئی۔ تب قوم نے وہ حربہ آزمایا جو آج بھی ناظرین آزمایا جاتا ہے، نذرانے اور رقومات پیش کرنا شروع کر دیں، یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ اس دور حاضر کے اعتبار سے لفافے پیش کرنا شروع کر دیے۔ اب جب زیادہ مال و دولت جو ہے رکھا، سوالات زیادہ ہوئے، تو پھر اس نے کہا کہ چلو میں ایک مرتبہ پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استخارہ کرتا ہوں۔ دوبارہ استخارہ کیا، دوبارہ منع آیا، اور قوم کا اصرار بڑھتا رہا، یہاں تک کہ انہوں نے اس کو فتنے میں ڈال دیا۔ مال و دولت کی لالچ میں آ کر اس نے کہا ٹھیک ہے میں بددعا کرتا ہوں۔ اب استخارہ موقوف کر دیا، استخارے میں منع آ رہا تھا۔ اب پہاڑ پر چڑھا اور جو بددعا کرتا اللہ تعالیٰ اس کی زبان کو اس کی قوم کی طرف پھیر دیتا، یعنی وہ بددعا کر رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کے لیے، لیکن بظاہر الفاظ ہی اس کی قوم کے خلاف نکل رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تیرا برا ہو کہ تو بجائے ان کے ہمارے خلاف بددعا کر رہا ہے۔ ناظرین و سامعین، انہوں نے کہا یہ کیا کر رہا ہے تو؟ اس نے کہا کہ برا ہو میرا اور برا ہو تمہارا، کہ میں سمجھ گیا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آ چکا ہوں،
اور ناظرین پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، میرے زبان میرے اختیار سے باہر ہو چکی ہے۔ اس کی زبان اس کے بعد باہر نکل پڑی تو اس نے اپنی قوم سے کہا کہ میری دنیا اور آخرت برباد ہو گئی۔ ناظرین اس کا بیان یہاں پر موجود ہے کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، ہم چاہتے تو آیتوں کے سبب اسے اٹھا لیتے، مگر وہ تو زمین میں پکڑا گیا اور اپنی خواہش کا تابع ہوا۔ اس کا حال کتے کی طرح ہوا کہ ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث، تو اس پر حملہ کرے تو زبان نکالے، چھوڑ دے تو زبان نکالے۔ ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہ حال ہے ان کا جنہوں نے ہماری آیاتیں جھٹلائیں۔ فاقصص القصص لعلہم یتفکرون، تو تم نصیحت سناؤ کہ کہیں یہ لوگ دھیان کریں، توجہ کریں اور اللہ کی بارگاہ کی طرف آ جائیں۔ نیک آدمی کو کبھی بھی ناظرین اللہ کی بارگاہ میں تکبر نہیں کرنا چاہیے کہ میں نیک ہوں، میں یہ ہوں، میری دعائیں قبول ہوتی ہیں، کبھی بھی اس طرح نہ کرے، ورنہ کسی طرح بھی اچانک اپنے مرتبے سے گر جائے گا اور اتنا برا حال ہوگا کہ پھر ناظرین سنبھالے نہیں سنبھلے گا۔ ہمارے سامنے کئی امثال موجود ہیں، ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے ناظرین کوئی اگر مستجاب الدعوات ہے، بڑا نیک ہے، اور وہ پھر علماء پر، اللہ تعالیٰ کے اولیاء پر زبان درازیاں کرنا شروع کر دے تو پھر اس کا حال بھی ایسے ہی ہوتا ہے جسے بلعم باعورہ کا حال ہوا، اور کہاں کس اونچائی پر تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح اسے زمین پر لایا اور اسے تباہ و برباد فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس واقعے سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو ہمارا شمار نیکوکاروں میں فرمائے، ہماری صحبتیں اللہ کے پیارے بندوں کے ساتھ ہوں تاکہ اللہ رب العالمین ان کی برکتیں ہمیں عطا فرماتا رہے۔ چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ یوسف، اور اس کی آیت نمبر 95 مکمل ہے، اور 96 جو ہے ناظرین اس کا فرسٹ پورشن آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں۔ اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجئے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے۔ آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا۔ اب ضلالک القدیم پڑھیں گے، وقف کی صورت میں ضلالک القدیم پڑھا جائے گا، اور آپ دیکھیں علامت وقف 95 لکھا ہوا ہے، 95 یہاں مکمل ہو رہی ہے، اوپر لکھا ہوا ہے ربع، یعنی چوتھائی پارہ یہاں پر ہو رہا ہے، مکمل ہو رہا ہے۔ بصیرن وقف کی صورت میں بصیرہ پڑھیں گے، اس لیے کہ دو زبر کی تنوین وقف میں الف سے چینج ہو جاتی ہے، اور جیم وقف جائز کی شارٹ فارم ہے جس کا معنی یہ کہ رکنا جائز ہے۔ کتنے کلمات ہیں؟ قالو ایک کلمہ، اور تاللہ دوسرا، ان تیسرا، کا چوتھا، لا پانچواں، فی چھٹا، ضلالی ساتواں، القدیم آٹھواں، فا نواں، لما دسواں، ان گیارہواں، جا بارہواں، البشیر 13واں، القا 14واں، علا 15واں، وجہی 16واں، فا جو ہے 17واں، ارتدا 18واں، بصیرہ 19واں۔ کل یہاں پر 19 کلمات، بلکہ کل یہاں پر 18 کلمات ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ قالو اللہ ملا کر پڑھنے کی صورت میں تا پر زبر ہے، اسے اسم اللہ کی حرف لام کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ اسم اللہ کی حرف لام سے پہلے والے حرف تا پر زبر ہے تو اسم اللہ کی حرف لام کو یہاں پر کر کے پڑھا جائے گا، تاللہ پڑھیں گے۔ انک لفی ضلالک القدیم۔ اب ناظرین ضلال میں لام پر کھڑا زبر ہے، لام کھڑا زبر لا اور لام علیہ زبر لا، دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے۔ ضلالکا پڑھیں گے اور کاف پر زبر ہے، اسے القدیمی کے لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ ضلالک القدیمی پڑھیں گے، وقف کی صورت میں قدیم پڑھیں گے۔
فلما فلما یہاں پر آپ دیکھیں لما میں جو ہے وہ مد منفصل ہے، مد جائز بھی کہتے ہیں، منیمم اس کو 3 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ 5 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جا سکتا ہے۔ ان جاء البشیر، جاء میں آپ دیکھیں مد متصل ہے، مد واجب بھی کہتے ہیں، مد لازم بھی کہتے ہیں، منیمم اس کو 4 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا ضروری ہے، اور زیادہ سے زیادہ اس کو 6 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ جاء میں حمزہ پر زبر سے البشیر کی لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ جاء البشیر، را پر پیش ہے، را پر زبر یا پیش ہو تو پر پڑھتے ہیں، زیر ہو تو باریک پڑھتے ہیں، یہاں پر کر کے پڑھا جائے گا۔ القاہ القاہ علی وجہہ وجہہ، فارتد، فا پر زبر ہے، اسے زبر کو را ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ را ساکن ما قبل حرف پر زبر یا پیش ہو تو را ساکن کو پر پڑھتے ہیں، زیر ہو تو باریک پڑھتے ہیں، یہاں چونکہ زبر ہے تو پر کر کے پڑھا جائے گا۔ لیکن اگر اس سے ارتدہ پڑھیں گے تو را ساکن ما قبل حمزہ کے نیچے زیر ہوگا تو اس صورت میں باریک پڑھیں گے، لیکن فا کے ساتھ ملائیں گے تو فرتدہ یا فرتدہ، یہاں را ساکن کو پر کر کے پڑھا جائے گا۔ بصیرن، یہاں بھی را پر 2 زبر کی تنوین ہے، اسے پر کر کے پڑھیں گے اور وقف کی صورت میں بصیرہ پڑھا جائے گا۔ ناظرین انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہے بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب، اور سب سے پہلے آج کی آیت کریمہ کا جو لاسٹ پورشن ہے اور پھر دوسری آیت کا جو فرسٹ پورشن ہے ہم اسے لکھیں گے، اور آیت نمبر 95 مکمل اور 96 کا فرسٹ پورشن، پھر اس میں جو کلمات ہیں ان میں اسماء افعال حروف کون سے ہیں تو ان کی نشاندہی بھی ہوگی، تحقیق اور ترجمہ بھی عرض کریں گے، قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم۔ فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ فرتد بصیرا۔ اعراب لگاتے ہیں، قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ فرتد بصیرہ۔ ناظرین یہ آج کا سبق ہوا، اور سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں یہاں پر اسماء کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا اسم تاللہ، اسے ہم ایک ساتھ ہی لے لیتے ہیں، تا حرف ہے، اس میں اللہ، اس میں جلالت ہے، لیکن چونکہ اس کے ساتھ یوز ہوا ہے تا تو اس لیے ہم ایک ساتھ لے لیتے ہیں۔ نمبر 2 کا ہے، یہاں پر ناظرین ہم دیکھتے ہیں کہ ضمائر کتنے ہیں، انکا ضلالکا، یہاں پر بھی کا ہے، القاہ ہو ضمیر ہے نمبر 2، اور وجہ ہی میں ہی ہے تو یہاں پر بھی نمبر 2 آئے گا، اور تیسرا اسم ہے ضلال، چوتھا قدیم، پانچواں البشیر، چھٹا وجہ، ساتواں بصیرہ۔ کل یہاں پر 7 اسماء ہیں۔ نمبر 1 تاللہ، اچھا جی، نمبر 2 کا، ہو اور ہی، کا، ہو اور ہی۔ نمبر 3 ضلال، نمبر 4 القدیم،
اچھا جی، نمبر 5 البشیر، اور نمبر 6 وجہی، نمبر 7 بصیرہ۔ ناظرین یہ 7 اسماء ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ قالو پہلا فعل، جاء دوسرا، القا تیسرا، ارتدا چوتھا۔ کل یہاں پر 4 افعال ہیں۔ نمبر 1 قالو، نمبر 2 جاء، نمبر 3 القا، نمبر 4 ارتدا، ارتدا۔ 4 ناظرین حروف ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں، 4 افعال ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا حرف ناظرین ان، دوسرا لا، تیسرا فی، اور چوتھا فا، پانچواں لما، چھٹا ان، ساتواں علا، اور فا گزر چکا ہے نمبر 4 میں۔ تو 7 حروف ہیں۔ نمبر 1 ان، نمبر 2 لا، نمبر 3 فی، نمبر 4 فا، نمبر 5 لما، نمبر 6 ان، نمبر 7 علا، اور نمبر 7، یعنی کل 7 حروف ہیں۔ تو ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کل 18 کلمات ہیں، 7 اسماء، 4 افعال اور 7 حروف، تو کل ملا کر 7 اور 4 11، 11 اور 7 18، کل 18 کلمات ہیں۔ جلدی سے آ جائیے ناظرین اسماء کی جانب۔ پہلا اسم آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کون سا ہے۔ پہلا اسم ہے تاللہ۔ ہم نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ تا علیحدہ ہے، حرف ہے، اور اس میں جلالت علیحدہ ہے، لیکن تا قسمیہ ہے، اس میں جلالت کے ساتھ ہے۔ تو تاللہ خدا کی قسم، تاللہ۔ اب میں نے پہلے ہی بتایا کہ واللہ، باللہ، تاللہ یہ عام طور پر واو، با اور تا قسمیہ بھی ہوتے ہیں۔ تو تاللہ اللہ کی قسم، خدا کی قسم، اس میں جلالت ہے ناظرین، اور یہ عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد کا واحد مذکر حاضر کی ضمیر ہے۔ واحد مذکر حاضر کی ضمیر متصل ہو تو کا، منفصل ہو تو انتا، کا یا انتا اس کا معنی ہوگا تو، آپ، تجھے۔ ہو واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ واحد مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہو کی شکل میں، جب ہم ہو کہتے ہیں پیش الٹا پہ دونوں مراد ہوتے ہیں، اور بعض اوقات ہی کی شکل میں جب ہم ہی کہیں تو زیر کھڑی زیر دونوں مراد ہوتے ہیں، اور منفصل ہونے کی صورت میں ہوا کی شکل میں ہوتی ہے۔ تو ہوا ہو یہی اس کا معنی ہوگا وہ اس دلال کہتے ہیں گمراہی کو، دلال کہتے ہیں گمراہی کو، لیکن یہاں پر دلال سے مراد محبت ہے۔ یہاں پر دلال سے مراد جو ہے وہ محبت ہے۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اس نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو پھر آپ کو مزید راہ عطا فرمائی۔ تو ناظرین جب انبیاء کی خدمت میں یہ جو لفظ ہوگا نا، اس کا معنی تو ان کی شان کے مطابق ہوگا، تو اس کا ایک معنی یہ بھی آتا ہے کسی کی محبت میں خود رفتہ ہو جانا، تو یہاں محبت مراد ہے۔ اس کے بعد قدیم، قدیم کا معنی ہوتا ہے پرانا، اور قدیم ہم عام طور پر بھی اردو میں استعمال کریں گے، بڑا قدیم واقعہ، یہ چیز بڑی قدیم ہے، تو یہ عام طور پر ہم استعمال بھی کرتے ہیں۔ بشیر، بشیر ناظرین یہ فاعل کے وزن پر ہے، اس میں فاعل کے معنی میں ہے خوشخبری دینے والا، اور یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کا بھی نام نامی ہے، بشیر اور نذیر۔ بشیر خوشخبری دینے والا، نذیر نقصان سے قبل از وقت آگاہی دینے والا۔ یہ ہمارے ہاں بچوں کے نام بھی رکھے جاتے ہیں، بڑا پیارا نام ہے، رکھنا چاہیے۔ وجہ کا معنی ہے چہرہ، وجوہ اس کی جمع ہے، وجہ ایک چہرہ، وجوہ بہت سے چہرے۔ وہ جو منافق ہوتا ہے کہتے ہیں بہت سے چہرے ہیں اس کے، ایک چہرے کے ساتھ یہاں جاتا ہے، ایک چہرے کے ساتھ یہاں جاتا ہے، تو وجوہ بہت سے چہرے۔ بصیر، بصیر
بھی فعیل کے وزن پر اسم فاعل کے معنی میں، اس کا معنی ہے دیکھنے والا یعنی بینا۔ اس کے بعد چلتے ہیں ناظرین افعال کی جانب۔ قالو فعل ماضی معروف صیغہ جمع مذکر غائب، اس کا معنی انہوں نے کہا یا ان سب نے کہا۔ اس کا مصدر ہے قول، اس کا معنی بات، اور یہ عام طور پر ناظرین ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ جاء فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے وہ آیا۔ القا فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے اس نے ڈالا، اس نے ڈالا۔ اس کے بعد ہم کہتے ہیں القا یلقی القا، فلاں کو القا ہوا یعنی اللہ کی طرف سے بات ڈالی گئی ہے، تو اسی لیے اس کو القا کہتے ہیں۔ اس کے بعد ارتدہ فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے کہ آپ ہو گئے، اس کا معنی ہے آپ ہو گئے یعنی وہ ہو گئے یا آپ ہو گئے، دونوں میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد چلتے ہیں حروف کی جانب۔ ان حرف تحقیق جو اسم پر داخل ہوتا ہے کلام کو محقق کرتا ہے، اس کا معنی تحقیق یا بے شک، دونوں میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ لا ناظرین یہ تاکید کے لیے آتا ہے، اس کا معنی البتہ، فی کا معنی ہے میں، فا کا معنی پس یا تو، لما جب، اور پھر اس کے بعد ان ہے۔ ان جو ہے ناظرین یہ یعنی یہاں پر اس کا معنی ہے یہ کہ، ان کا معنی ہے یہ کہ۔ اس کے بعد علا استعلا کے لیے بلندی کے لیے آتا ہے، اس کا معنی پر یا اوپر، دونوں میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ 18 کلمات میں کل 3 کلمات ہیں جو ہم عام طور پر اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 1 اسم اللہ، نمبر 2 قدیم، نمبر 3 قولوں میں قول۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ، کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلامیت کیسے بنا کرتے ہیں ملاحظہ فرمائیں۔ قاف علی زبر قال، لام واو پیش لو، قالو تا لام زبر تل، لام کھڑا زبر لا، حاضر ہی تاللہ، حمزہ نون زیر ان، نون زبر نا، کاف زبر کا انکا، لام زبر لا، فا یا زیر فی لفی، دو زبر دو، لام کھڑا زبر لا، لام ذلی، کاف لام زبر کل، قاف زبر قا، دال یا زدی، میم زر می۔ ہم نے آپ کو پہلے بتایا کہ دولال میں جو لام پر کھڑا زبر ہے اسے لام الف زبر لا اور لام کھڑا زبر لا دونوں طریقوں سے پڑھ سکتے ہیں۔ لفی ضلالک القدیمی، یہاں وقف پڑھیں گے، قدیم پڑھیں گے۔ فا زبر فا، لام میم زبر لم، میم الف زبر ما، فلما، حمزہ نون زبر ان، جیم الف زبر جا، حمزہ لام زبر ال، با زبر با، شین یا زیر شی، را پہ شروع، ان جاء البشیر، حمزہ لام زبر ال، قاف کھڑا زبر قا یا قاف الف زبر قا، ہا پہ شو، القاہ، عین زبر ع، لام کھڑا زبر لا، واو جیم زبر وجہ، حاضر ہی، ہا کھڑی زر ہی، علا وجہ ہی، فا را زبر فر، تا دال زبر تد، دال زبر دا، فرتد، با زبر با، صاد یا زر سی، را دو زبر ون، بصیرن، یہاں وقف پڑھیں گے تو بصیرہ پڑھیں گے۔ انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہے بریک کی جانب، کہیں جائیے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور اب ہم کریں گے تلاوت۔ سب سے پہلے تلاوت ہوگی ترتیل کے ساتھ، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی، اور ہمارے تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا جو فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب، تفہیم القرآن، یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بحرف، لفظ بلفظ ترجمے کی جانب۔ قالوا، انہوں نے کہا، تاللہ، اللہ کی قسم، انا، تحقیق،
کا آپ لا البتہ فی میں دلال محبت کا اپنی القدیم پرانی فا پس لما جب ان یہ کہ جا آیا البشیرو خوشخبری سنانے والا القا ڈالا اس نے ہو اسے علا پر وجہی چہرے ہی آپ کے یعنی اس کے یعنی یعقوب علیہ السلام کے فا پس ارتدہ تو وہ ہو گئے بصیرہ بینا. ناظرین یہاں پر ادب و احترام کی وجہ سے آپ ہو گئے لیکن ارتدہ کا معنی لفظی بنے گا وہ ہو گیا. اب چلتے ہیں ناظرین آسان فہم بمحاورہ ترجمے کی جانب. قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم فلما ان جاء البشیر القاہ على وجہہ فارتد بصیرا. بیٹوں نے کہا اللہ کی قسم آپ اپنی اسی پرانی محبت میں مبتلا ہیں. پھر جب خوشخبری سنانے والا آیا اور اس نے قمیص اس کے چہرے پر ڈال دی تو وہ فوراً بینا ہو گئے. ناظرین یہ آسان فہم بمحاورہ ترجمہ. اب آپ کو لیے چلتے ہیں ناظرین تفسیر کی جانب کہ تفسیر ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں اور تفسیر جو ہم نے کل آپ کی خدمت میں عرض کی تھی ناظرین وہ آیت نمبر ہم نے شروع کیا تھا آیت نمبر 88 سے. ہم نے کہا تھا کہ آیت نمبر 88 سے 90 تک جو انشاءاللہ ہے وہ آپ کی خدمت میں تفسیر عرض کریں گے. تو یہاں پر ناظرین ضمناً جو انہوں نے سوال کیا نا کہ آپ جو ہے وہ ذرا صدقہ وغیرہ کریں فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا. تھوڑا سا قیمت ہمارے پاس کم ہے لیکن آپ ہمیں پورا ناپ دیں اور تھوڑا سا ہم پر فضل کریں کرم کریں اور جو ہمارا حق نہیں بھی بنتا تو آپ ہمیں دیں. تو اس کا یہاں پر ناظرین سوال کرنے کی جو معاملہ ہے ہم نے عرض کیا کہ ایک قول یہ ہے کہ اس وقت بھی سوال کرنا حرام تھا انبیاء کے جو اولاد ہے ان پر بھی. تو یہ سوال نہیں تھا بلکہ یہاں پر فضل کا سوال تھا کہ جی ٹھیک ہے جو کچھ بھی ہے لیکن آپ ہمیں عنایت کریں. فضل کا سوال تھا. تو سوال کرنا اور فضل کی درخواست کرنا دونوں علیحدہ ہے. اور پھر ایک قول یہ بھی ہم نے بتایا کہ پچھلے انبیاء پر اور یعنی جو ان کی اولاد ہے تو ان کے لیے صدقہ جو ہے وہ حلال تھا. اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جب انسان فقر اور فاقے میں مبتلا ہو تو اس کے لیے اپنی تنگ دستی اور بدحالی کو بیان کرنا جائز ہے. یعنی ایسا نہیں کہ ہر کسی کے سامنے باتیں جس طرح آج رواج ہو چکا ہے پیسہ اینٹنے کے لیے ہر کسی کے پاس جاتے ہیں تو ایسا نہ ہو. لیکن جہاں پر سوال کرنا بنتا ہے تو سوال کرنا جائز ہے بشرطے کہ اس کا مقصد اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرنا نہ ہو. اور اسی شرط کے ساتھ بیمار کے لیے ڈاکٹر کے سامنے اپنی بیماری کی کیفیت بیان کرنا جائز ہے اور یہ صبر جمیل کے خلاف نہیں ہے. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ضرورت کے وقت سوال کرنا یہ جائز ہے. حضرت ابن مخارق رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوال کرنا صرف 3 شخصوں کے لیے جائز ہے. ایک وہ شخص جو مقروض ہو اس کے پاس قرض کی ادائیگی کے لیے پیسے نہ ہو. دوسرا وہ جس کا تمام مال کسی آفت کی وجہ سے ضائع ہو گیا. اور تیسرا وہ شخص جو فاقے سے اور اس کی قوم میں سے 3 آدمی گواہی دے کہ فاقے سے ہے. تو فرمایا کہ ان کے علاوہ جو شخص سوال کر کے کھائے گا وہ حرام ہے. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ اللہ صدقہ کرنے والوں کو جزا دیتا ہے. یوں نہیں کہا کہ اللہ آپ کو جزا دے کیونکہ ان کے خیال میں بادشاہ کافر تھا اور کافر کو آخرت میں اجر نہیں ملتا. اس سے انہوں نے جھوٹ سے بچنے کے لیے توریہ کیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والوں کو جزا دیتا ہے. حدیث میں کہ توریہ کے ساتھ کلام کرنے میں جھوٹ سے بچنے کی گنجائش موجود ہے. اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ سوال کرنے والے کو چاہیے کہ وہ خیرات دینے والے کے لیے دعائیہ کلمات بھی ضرور کہے. کہ کوئی مدد کرتا ہے تو پھر اس کا احسان ماننا بھی چاہیے. ناظرین یہ ہم نے بتا دیا کہ 3 اشخاص کے لیے سوال کرنا جائز ہے. لیکن یہاں یہ بھی سن لیجئے کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ہاتھ اس طرح کر لے تو پھر وہ دروازے کھل جاتے ہیں سوال کے. وہ دوبارہ ہاتھ پھر اس طرح نہیں ہوتا تو پھر یوں ہی رہتا ہے. تو لہٰذا سوال کرنے سے حتی الامکان بچنا چاہیے. لیکن یہاں پر جہاں پر ضرورت ہو تو ہم نے بتا دیا کہ وہاں پر جائز ہے. اس کے بعد ناظرین کیا معاملات ہیں کیا واقعات ہیں انشاءاللہ بڑے عبرت آموز بھی ہیں دلچسپ بھی ہیں. اور ناظرین یوسف علیہ السلام کی شان کو بھی بیان کرتے ہیں اللہ کے انبیاء کی شان کو بیان کرتے ہیں. پھر کیا ہوا انشاءاللہ مرض کریں گے لیکن اگلے پروگرام میں تفسیر کے سیگمنٹ میں. اس کے ساتھ کہ ہمارے اس پروگرام کا 2nd سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. چلتے ہیں 3rd اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب. قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے. دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں. اسکرین پر نمبر ڈسپلے ہیں. آپ کا تعلق پاکستان سے بعد دنیا کی کسی خطے کسی ملک سے اٹھائیے اپنے فون اسٹائل کیجیے نمبرز کو جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو. دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم. السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ راولپنڈی سے. جی سبق و ترجمہ سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم. دو نہیں ہے، دولا، دود پر زبر ہے. ضلالک القدیم. لقل نہیں، کاف کو باریک پڑھیں. ضلالک القدیم. ضلالک القدیم. فلما ان جاء البشیر القاه على وجهه فارتد بصیرا. اچھا باقی آپ نے ماشاءاللہ صحیح پڑھا. دولالیکا، دولالیکل. یہاں پر جو کاف ہے نا اس کو باریک پڑھیں گے اور آگے جو قدیم میں دو نقطوں والا کاف ہے اس سے پر پڑھیں گے. اچھا اسی طریقے سے القا میں اس کو القا نہیں پڑھیں گے، القا. یہ دو نقطوں والا کاف ہے، اس سے پر کر کے پڑھا جائے گا. بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم. السلام علیکم. میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ جب ہمیں جوائن کریں تو ٹیلی ویژن کی آواز کو میوٹ کر دیا کریں اور توجہ ادھر رکھا کریں تاکہ وقت ضائع نہ ہو. ایک سیکنڈ بھی ضائع ہوتا ہے نا تو ہزاروں لاکھوں سیکنڈ ضائع ہو جاتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ساہیوال سے. جی سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالوا تاللہ انک انکا نہیں، انک، انک لفی ضلالک القدیم. لفی، اس کو جس طرح میں پڑھو اس طرح پڑھیں. لفی ضلالک القدیم. لفی ضلالک القدیم. فلما ان جاء البشیر القاه على وجهه فارتد وجہہ، وجہہ، وجهه فارتد بصیرا. فارتد بصیرا. فارتد بصیرا. اچھا جا کو ذرا کھینچ کے پڑھیں گے اس لیے کہ یہاں پر مد ہے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی سنائیے وبرکاتہ. سنائیے. جی مفتی صاحب آپ کو بہت بہت جزاک اللہ، آپ سب کو بہت مبارک ہو. جب آیتیں سنتی ہیں نا قرآن پاک کی تو اتنا وہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم جیسے بندوں کو یہ شرف. ماشاءاللہ یہ تو بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم. فلما ان جاء البشیر القاه على وجهه فارتد بصیرا. جزاک اللہ خیر. اللہ کی قسم آپ اپنی اس کی پرانی محبت میں مبتلا ہے. پھر جب خوشخبری سنانے والا آیا، اس نے قمیص اس کے چہرے پر ڈال دی. اس کے چہرے پر ڈال دی تو وہ فوراً بینا ہو. جزاک اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ جی مفتی صاحب تانتلے والا. سنائیے سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم. فلما ان جاء البشیر القاه على وجهه فارتد بصیرا. بیٹوں نے کہا اللہ کی قسم آپ اپنی اسی پرانی محبت میں مبتلا ہے. پھر جب خوشخبری سنانے والا آیا اور اس نے قمیض اس کے چہرے پر ڈال دی تو وہ فوراً بینا ہو گیا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ لاہور سے. جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم. فلما ان جاء البشیر، ان جا اہل نہیں ہے، ان جاء البشیر القاه على وجهه فارتد بصیرا. بیٹوں نے کہا اللہ کی قسم آپ اپنی اسی پرانی محبت میں مبتلا ہیں. پھر جب خوشخبری سنانے والا آیا اور اس نے قمیض اس کے چہرے پر ڈال دی تو وہ فوراً جزاک اللہ بینا ہو گیا.
وہ فوراً بینا ہو گئے. جزاک اللہ خیر. بہت بہت شکریہ ناظرین و سامعین. اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں یہ پروگرام پیش کیا جاتا ہے. آپ اس سے ضرور دیکھیں اور یوٹیوب پر آپ اسے قرآن سنیے اور سنائے کے نام سے ضرور سرچ کیجئے اور جس تاریخ کا چاہیے آپ سرچ کر سکتے ہیں اور آپ اس سے مستفید ہوں اور صرف خود نہ ہوں بلکہ اوروں کو بھی ترغیب دیجئے. اور زندگی رہی تو انشاءاللہ ناظرین اگلے پروگرام میں سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARY QTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARY QTV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے.